تو جناب اگر کوئی ایک صاحب مجھے صرف 2 سے 3 جملوں میں یہ بتا دیں کہ اب تک کیا کیا ہے آپ لوگوں نے اس ایک دن کے اندر، 1 سے 2 جملوں میں اگر آپ مختصراً بتا سکیں کہ کیا سمجھیں ہیں آپ اس کورس کے بارے میں. سر اگر اجازت آپ اجازت دیں. جی سر. جی سر، حکم کریں. سر ڈے 1 میں سید معاذ صاحب نے انٹروڈکشن دیا یہ کرائسس نیگوشیشن کا انسٹرومنٹل اور ایکسپریسو کے بارے میں. تو اس لیکچر میں کچھ سچویشنز ہم نے ڈسکس کی کہ کون سی سچویشن ایکسپریسو ہے اور کون سی انسٹرومنٹل ہے. فرسٹ سیشن میں یہی رہا، انسٹرومنٹل اینڈ ایکسپریسو. تو یہ تو بڑا آسان ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی مجھے اگر آپ کا آپ کے بیچ کا یہ اندازہ کرنا ہو کہ آپ کو آپ کی لرننگ کتنی، تو میں صرف اگر ایک ہی سوال پوچھوں تو مجھے بالکل اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے وہ ٹھیک سے اٹینڈ کیا تھا سیشن. وہ سوال ایسے ہے کہ انسٹرومنٹل سچویشن کیا ہوتی ہے اور ایکسپریسو سچویشن کیا ہوتی ہے. جی سر، جہاں تک انسٹرومنٹل سچویشنز کا تعلق ہے تو انسٹرومنٹل از بیسڈ آن certain motives. They have certain some target to achieve. So that is instrumental, and expressive is based on emotions and feelings. उसमें कोई such motive नहीं होता. जैसे कि for example suicide is an example of expressive. So they are mentally emotionally disturbed. So that is expressive. بالکل ٹھیک ہے جی. بہت سادہ سا دونوں کے اندر فرق ہے. انسٹرومنٹل جو ہے بڑی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتی ہیں، کریٹ کی جاتی ہیں، اور دوسری جو ہیں ایکسپریسو وہ زیادہ تر جو ہے وہ جذباتی رد عمل کے اوپر بیس کرتی ہیں. اس میں ذہنی حالت بھی شامل ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں اس میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ دونوں طرح کی جو سچویشنز ہیں اس میں وقت کو یعنی ٹائم کو ہینڈل کرنا ایک ہی جیسا فرق لے کر آتا ہے سچویشن میں، یا دونوں میں اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دونوں میں ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو، سدھار کے آرام سے ٹائم لے کے ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے اثرات ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں سچویشن میں؟ نہیں سر، دونوں سچویشنز مختلف ہیں. انسٹرومنٹل میں ہم ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ ایکسپریسو میں اٹ ول بی رسکیئر ان ڈیلنگ دا سچویشن. اس میں ایسا ہی ہے کہ دونوں معاملات کے اندر جب بھی آپ وقت کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. جی روشن صاحب فرمائیے. سر اصل میں دونوں میں جو ہے نا وہ جتنا ہم ٹائم جو ہے وہ گین کریں گے وہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ ایکسپریسو میں بھی جتنا ٹائم گزرتا جائے گا تو ہم اگر اسے کوئی کچھ آفر کر دیتے ہیں، ٹھنڈا آفر کر دیتے ہیں یا اسے اس کے کہنے پہ کچھ منگا دیتے ہیں، تو وہ اس کا جو بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے یا جو وہ اس کا جو سوچ رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ نیچے آتا جائے گا ٹائم کے حساب سے. تو ٹائم دونوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر ہم گین کر جاتے ہیں، اگر ہم ٹائم لے لیتے ہیں تو. بڑی زبردست آپ نے بات کی جی. بالکل، یعنی ایکسپریسو سچویشن کے اندر وہ اگر آپ وقت حاصل کر لیتے ہیں کسی طرح اس کی کوئی نہ کوئی فرمائش پوری کر کے، کوئی نہ کوئی اس کی بات مان کے،
تو وہ اس کو اپنے حواسوں میں واپس لوٹنے میں مددگار ثابت ہوگا. دوسری طرف وہ ریئلائز بھی کرے گا کہ شاید اس نے جذبات میں ایموشنل ہو کے کوئی غلط فیصلہ یا قدم اٹھا لیا ہے اور اس کو اب اس سے واپس ہونا چاہیے. اسی طرح انسٹرومنٹل سچویشن کے اندر جب آپ وقت گین کرتے ہیں ان کی، چاہے وہ آپ ایک آدھ چھوٹی سی فرمائش مان کے یا ان کو انٹیمیڈیٹ کر کے، مطلب انٹیمیڈیٹ اس طرح نہیں کہ پراپر ایکشن کریں، لیکن شو آف فورس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ شو آف فورس کر کے بھی آپ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ تو گھیرے میں ہو، جا تو کہیں رہے نہیں ہو. تو یہ بھی چیز ان کو سوچنے پہ مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنے جو اقدام ہے، جو جس سچویشن میں ہے وہ اس کو ری تھنک کریں. مگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کبھی کبھی وقت گزارنا جو ہے وہ باعث زحمت بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. اس سٹالنگ فور ٹائم کا جو پروسیس ہے اس میں کوئی جذباتی بات، کوئی ایسا کامنٹ، کوئی چھوٹا موٹا ایلیمنٹ انوائرمنٹ کا، یا کسی بھی قسم کی غلط سوچ اس کو انسٹیگیٹ کر سکتی ہے، سچویشن کو ایسکیلیٹ کر سکتی ہے. اور خاص طور پہ ایکسپریسو سچویشن میں جب وہ اپنے ہوش و حواس بالکل کھو بیٹھے اور کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لے. تو بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے، بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے، اور بس اس کو حالات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے دونوں صورتوں میں. اچھا جناب، اس کے بعد جو ہے یہ ہماری دوسری جو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ اگین وہ ٹائم کے ساتھ ہی تھوڑی بہت جڑی ہوئی ہے، کہہ لیں آپ کہ جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا اس وقت فرد ہے جو اس کام میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ جو توقعات ہیں ان کو ذرا ٹون ڈاؤن کریں. اب وہ چاہے ٹائم گزار کے ہو، ٹائم دے کے ہو، اس کی بڑی ڈیمانڈ پوری کرنے کی بجائے اس کی کوئی چھوٹی ڈیمانڈ پوری کر دیں کہ بھائی اتنا ہی ہو سکتا ہے، تو اس سے زیادہ ذرا مشکل کام ہے. تو وہ ذرا کہتے ہیں اچھا پھر اتنا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے کہ شاید یہاں پہ اتنی اتھارٹی ہے، اتنی وہی نہیں ہے. تو وہ اپنی کچھ ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کر پائے. اس کی کوئی ریسنٹ ایگزامپل آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ جہاں پہ سبجیکٹ کی جو بھی لوگ اس سچویشن میں، کرائسس سچویشن میں انوالو ہوتے ہوں، ان کو ان کی ایکسپیکٹیشن کو ٹون ڈاؤن کیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر قابو پایا گیا ہو؟ کوئی ایسی ایگزامپل ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ اس میں مثال کے طور پہ آپ کا آ جاتا ہے 2021 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت کالعدم تھی تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے ایک دھرنوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو وہ بہت بڑی ایک مانگ لے کر آئے تھے کہ جناب فرانسیسی سفیر کو اب ملک بدر کر دیں اور کیا کر دیں اور کیا کر دیں. تو کافی ایک ہنگامہ مچا تھا اور اس کے اندر بہت سے دونوں طرف سے، لا انفورسمنٹ کی طرف سے بھی بہت سی قربانیاں دی گئیں اور دوسری طرف بھی کافی نقصان ہوا تھا. تو جہاں جہاں بھی یہ کنفرنٹیشن ہوئی تو پولیس نے شو آف فورس کر کے، لا انفورسمنٹ نے شو آف فورس کر کے ان سے بات چیت کر کے خود یا سیاسی جو لیڈرز تھے ان کے ذریعے اور دوسری جو ڈسٹرکٹ ان کی مینجمنٹ تھی اس کے ذریعے ان کی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کیا. ان کے جو لیڈر ان کے اس وقت غالباً قید میں تھے،
ان کو انہوں نے چھوڑ نہیں دیا کہ حالات بالکل بے قابو نہ ہو جائیں. اسی طرح کے دوسرے تیسرے اور بہت سے اسٹیپس لیے گئے اور ان کی ایکسپیکٹیشن کو بیسیکلی مینیج کیا گیا کہ تمام باتیں ان کی نہیں مانی جا سکتی, اور آخر میں آ کر پھر چند چیزوں کے اوپر اتفاق کر کے اور ان کو ڈسپرس کر دیا گیا. تو یہ ایک اس کی اسٹریٹجی تھی. اس کے علاوہ جو ہے ہم اگر دیکھیں تو عام طور پہ ایسی سچویشنز کے اندر جیسے ہم نے بات کی کہ چھوٹی موٹی بات ان کی مان لی جائے, تو جب چھوٹی موٹی بات ہم ان کی مانتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم ان سے کچھ توقع بھی رکھ کرتے ہیں اور ان سے مانگتے بھی ہیں کہ بھائی آپ کی اگر کوئی بات ہم مان رہے ہیں تو اس کے بدلے میں گڈ فیتھ کے لیے آپ بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے کریں, فیتھ بڑھانے کے لیے, ٹرسٹ بڑھانے کے لیے. وہ یا تو کسی طرح کا کوئی ہاسٹیج ایکسچینج ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر ہم آپ کو پانی دے رہے ہیں یا کھانا دے رہے ہیں تو آپ 2-4 ہاسٹیجز چھوڑ دیں. اور دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں یا پھر جو ہے آپ کو دوائیاں اندر لے جانے دیں, کسی کا علاج کرنے کے لیے ہم کو وہاں پہ آنے کی اجازت دیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ مختلف طرح کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتی ہوئی جو گیوز ہیں اور ٹیکس ہیں کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں اس سے کتنی زیادہ اوپر کی ہمیں ڈیمانڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, کہ جس کا سچویشن پہ بھی اثر پڑے اور جانیں بھی جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں, نہ آپ کے جو ہیں جو ہاسٹیجز ہیں, نہ ایکچوئل ہاسٹیج ٹیکر. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے یہاں پہ کہ یہ ہاسٹیج نیگوشیشنز, کرائسس نیگوشیشنز کا ایک بہت بڑا جو ایم ہے, اس کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ جانوں کا تحفظ کیا جائے. وہ کسی بھی ہوں, لا انفورسمنٹ کی سائڈ کی ہو, وہ سبجیکٹ سائڈ کی ہو, یا وہ ہاسٹل سائڈ کی ہو, کسی کی بھی ہو, کیونکہ پہلی پریورٹی جو ہے وہ لائف سیونگ ہے, اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹول ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ان سے بات کی جائے, اور تھوڑا تھوڑا اگین یہ بھی اسی طرف لے کے جاتا ہے کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنے کا عمل ہے, اور اگین اس کے اندر جو ٹائم گین کرنے کا ایلیمنٹ ہے. یہ اس کے علاوہ پھر بلڈ ٹرسٹ اینڈ ریپر ہے. ٹرسٹ بلڈ ہوگا, وہ آپ کی باتوں پر اعتماد کرنا شروع کریں گے, آپ کو ایسا سمجھنا شروع کریں گے کہ شاید آپ کی ان کے جینوئنلی ان کی بھلائی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرف, اس سمت میں چلنا شروع کریں گے جہاں آپ ان کو لے کے جاتے ہیں, لے کے جانا چاہتے ہیں, جو ہے اصل میں ایک پیسفل ریزولوشن اس پورے کسی بھی پورے کرائسس کی. تو اس کے لیے پھر اگر آپ ایک مرتبہ ریورس گیئر لگائیں, ایک ایک سٹیپ کر کے واپس جائیں, تو اب آپ محسوس کریں گے کہ اصل میں یہ ساری چیزیں, یہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں ایسے. ٹھیک ہے, ایک چیز کرتے ہیں تو دوسری ہو جاتی ہے, دوسری کرنے کے لیے پچھلی چیز ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ایک اس کو کہتے ہیں نا انٹیگریٹڈ قسم کی اسٹریٹجی ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی کہ شو آف فورس, جو میں شروع سے 2-3 دفعہ میں نے بات کی ہے کہ شو آف فورس کئی مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس طاقت ہے, ہم استعمال کر لیں گے. کرتے ہیں نہیں کرتے وہ معاملہ الگ ہے, لیکن وہ دکھانا کئی مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے, سچویشن کو قابو میں رکھنے کے لیے. اب چاہے وہ ٹیئر گیسنگ سے ہو, ایریل فائرنگ سے ہو, لائٹس کٹ آف کر کے ہو, جو
شوق اینڈ آ والی آپ کے پاس بینکس ہوتے ہیں وہ یوز کر کے ہو. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پولیس کے لا انفورسمنٹ کے آرسنل کے اندر وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. تو لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ تمام جو شو آف فورس ہے یہ انسٹرومنٹل سچویشنز کے اندر تو بہت حد تک کام آ بھی جاتا ہے چیزوں کو اپنی وہ رکھنے میں, کنٹرول میں رکھنے میں یا ٹون ڈاؤن کرنے میں. لیکن اگر اس کو آپ اپلائی کریں گے ایکسپریسو سچویشن کے اوپر تو اس کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں نا الٹی پڑ جائے گی تدبیر. کئی بار تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بدحواس ہو کے اور بدگمان ہو کے جو کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ لے, جان اپنی یا کسی اور کی خطرے میں ڈالے. جی جناب, تو یہاں تک ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے یہ تمام اسٹریٹجیز کی. اس کے بارے میں اگر کوئی ایک جملے میں مجھے بتا سکے کہ وہ لاسا کیا ہے. سر یہ دونوں سچویشن میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ کس ٹائم پہ فوری ایکشن لیا جائے یا نہ لیا جائے, یہ حالات واقعات کو دیکھ کے. اور زیادہ تر سچویشن یہ انسٹرومنٹل میں کہ ڈیلے کیا جائے, اور جیسا کہ آپ نے کافی دفعہ بتایا کہ پاور آف شو یوز کریں یا نہ کریں, لیکن پاور آف شو کرانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی؟ ویری گڈ. سر ہمیشہ نیگوسیشن کے لیے کوئی بھی کرائسس ہو, کوئی بھی ٹائم ہو, کسی بھی طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو, ہمیشہ پولیس آفیسر کو یہ مین وائل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹائم سب سے بڑا اس کے پاس ایسٹ ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح سے ارینج کرنا ہے تاکہ اس کی یہ ساری جو ڈیسیشن میکنگ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ٹائم پہ. بالکل ایک دم جس کو کہتے ہیں آپ نے پتہ کی بات کی ہے, اور 16 نے کھری بات آپ نے کی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو میں نے کہا تھا کہ یہ ایسے ملی ہوئی ہے, یہ انٹیگریٹڈ اسٹریٹجیز ہیں, ٹھیک ہے. اور ان سب کا جو سٹارٹ ہے وہ کہاں سے ہے؟ وقت سے. سب سے پہلی چیز وقت, ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں اس کے اوپر آپ بلڈ کرتے ہوئے جاتے ہیں, بناتے ہوئے جاتے ہیں. تو بہت اچھا فہیم صاحب, تھینک یو. اور سجاد صاحب, اینی ون ایلس ہو وانٹس ٹو اسپیک, یا اگر آپ کا ابھی تک کوئی کوشچن ہے تو پلیز ضرور بتائیے. ادروائز نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے جی, کوئی کوشچن تو کوئی نہیں آیا, ہم آگے چلتے ہیں. تو جو اگلا اس کے اندر ہمارے پاس ہتھیار ہے یا ہمارے پاس ٹیکنیک ہے, وہ ہے کہ ہم مجبور نہ کریں ان کو, کہہ لیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو ہمت دلائیں, ان کو یقین دلائیں کہ ایک پرامن طریقے سے اگر وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گے تو اسی میں سب کی بھلائی ہے. اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کو اس چیز کا احساس دلانا ہے کہ اس کی زندگی اس کے لیے قیمتی ہے. اس کے ضرور ذہن کے اندر دیکھیں سروائیول جو ہے یہ کی ایلیمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نا رگوں میں دوڑتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, انسان کے اوپر کسی قسم کی جیسے بھی آفت آتی ہے نا, سب سے پہلے وہ اس کے اندر یہ انسٹنکٹ جو ہے, یہ حس جو ہے, یہ فوراً جوش مارتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس کے اندر جو ہے نا, آپ نے اپنی اس سے بات کے دوران یا اپنی اس سے جو بھی آپ کی کنورسیشن ہو رہی ہے
جو بھی آپ کی اس سے یہ ساری نیگوشیشن چل رہی ہیں، آپ نے ارادی غیر ارادی محسوسانہ غیر محسوسانہ طریقے سے اس کو اس کے فوکس میں لانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے معروضی حالات کیا تھے، ان چیزوں کا اسے احساس دلانا ہے کہ اس کے لیے زندگی میں کیا قیمتی تھا، کیا قیمتی ابھی بھی ہے، اور کس چیز کو وہ آگے رکھ سکتا ہے اگر وہ اس صورتحال میں سے پرامن طریقے سے نکل آئے، ٹھیک ہے؟ اگین وہی بات، یہ ٹائم کا استعمال، پچھلی تمام اسٹریٹجیز اگر آپ استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے تو آپ اس کو یہ میسج پیسفلی ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو اس کا بھلا چاہتا ہے اس کو بتا سکتے ہیں، اور اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ میرا بھلا چاہ رہا ہے تو وہ ضرور اس کے اوپر سوچے گا اور شدت سے سوچے گا۔ ہاں، دوسری شکل جو ہے کہ اگر وہ خودکش قسم کا جو ہے ایک سوچ رکھنے والا آدمی ہے، وہ شاید ایک مشکل اس کے اندر کیس ثابت ہوگا۔ اس کو توڑنا، اس کی جو ول ہے، اس کی جو کہہ لیں کہ سوچ ہے، اس کو بریک کر کے اور اپنے حساب سے مولڈ کرنا ایک مشکل امر ہو۔ کسی نے آپ میں سے کوئی سوسائڈل کیس ڈیل کیا ہے جو مطلب سوسائڈ کرنے والا ہو، اور یا ایسا ہو جو مطلب جیسے یہ خودکش بمبار ہوتے ہیں؟ آپ میں سے ہیں کوئی ایسے افسران؟ سنا ہو، دیکھا ہو اپنے کیریئر کے دوران؟ نہیں؟ چلیں، بہرحال تو یہ بس ایک ذرا ہم کو خیال رکھنا ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں۔ اگین خاص طور پہ ایکسپریسو سچویشنز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اس چیز کو کہ آپ اس کی سائیکالوجی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں اس کے اوپر بلڈ کریں۔ اب ظاہر ہے اگر وہ جینا چاہتا ہی نہیں ہے تو پہلے وہ امنگ اس کے اندر پیدا کرنی پڑے گی آپ کو، تبھی جا کے وہ اس کے اوپر سوچے گا کہ ہاں مجھے اپنی زندگی کا کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ چلیے جناب، یہ ہو گئی بات۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز۔ آگے ہم چلتے ہیں، مزید ہمارے پاس اسٹریٹجی سامنے ہے، یہ ذرا ایکسپریسو سچویشن کے حوالے سے ذرا مختلف انداز میں لکھی ہوئی ہیں کہ وقت حاصل کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے پرابلم کی، خود جو وہ شخص ہے، اور مطلب وہ کس جھمگٹے میں پھنس گیا ہے، کس معاملے میں، کس مشکل میں پھنس گیا، اس کو اس کا خود اندازہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے محسوسات کیا ہیں جس معاملے میں وہ ہے یا جس جگہ پہ وہ ہے، اپنے ارد گرد کے حالات، اپنے ارد گرد کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے ذرا ایک سوچئے۔ ایک شخص ہے وہ اگر آپ 2017 میں غالباً وہ اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا سکندر کا، اور اس نے بیوی بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو یرغمال بنا لیا تھا مین روڈ کے اوپر، وہ وہاں پر بندوقیں وغیرہ لے کے اور کھڑا ہوا تھا۔ تو بہت تو پہلے شاید کوشش یہی کی گئی تھی کہ اس کے پاس جایا جائے، وہ بھی وہ الاؤ اس نے نہیں کیا بہت عرصے تک۔ تو تبدیلی حالات میں اس کے آنا تبھی شروع ہوئی جب اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ کس سچویشن میں پھنسا ہوا، اور وہ تبھی پاسبل ہوا کہ جب کچھ وقت گزر گیا اور پھر جو ہے اس نے کسی کو اپنے سے بات کرنے کا موقع دیا۔ خود کو پوز کیجئے، دکھائیے یا سنوائیے، اگر فون پہ بات کر رہے ہیں آپ جو بھی سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ، کہ آپ اس کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، آپ اس کے لیے کوئی اپنے ذہن میں پہلے سے تصور بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ یہ گناہ گار ہے یا یہ مجرم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ چونکہ
سہولت کار کہہ لیں ایک طرح سے ہیں، مذاکرات کار ہیں. آپ کا کام مذاکرات کرنا ہے، آپ کا کام صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالنا ہے، ایک پرامن حل نکالنا ہے. تو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور اگین جیسے بات ہو رہی نا کہ جو تھریٹننگ نظر آنا، جو ایک کہ بھائی ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یا تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، اس قسم کی باتیں کر کے ہم اس کو شاید اور انسٹیگیٹ کریں گے اور اس کو جو ہے پریشرائز کریں گے. اور جب ایکسپریسو سچویشنز میں جب ایک شخص وہ ہے ہی اس لیے کیونکہ وہ اس نے کوئی جذبات میں آ کے قدم اٹھا لیا، تو یا تو اور پزل ہو جائے گا، وہ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، اور پھر جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایسا قدم اٹھا لے گا کہ وہ اس کے لیے یا اس میں جن افراد کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، کچھ اس کے رحم و کرم کے اوپر ہیں، ان کی زندگیوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا. تو نان تھریٹننگ آپ اپنے آپ کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آواز ایک بہت ضروری آپ کے پاس ٹول ہے. اگر آپ فون پہ بات کر رہے ہیں یا اگر آمنے سامنے بھی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا لہجہ، آپ کی ٹون، آپ کے آواز کا والیوم، اس کی آپ کے جملوں کی کیا کہیں روانگی، آپ کتنا تیز بول رہے ہیں، آپ کتنا سلو بول رہے ہیں، آہستہ بات کریں کہ اس کو آپ کی کہے گئے ایک ایک لفظ کی اچھے سے سمجھ آئے اور کسی بات میں وہ کنفیوز نہ ہو کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یا یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اٹھو مت بیٹھو. ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو، صرف سپیڈ کا فرق آیا اور پورا معنی ہی چینج ہو گیا بات کا جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. یہی چیز جو ہے یہ بالکل ان معاملات کے اندر آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کی کمیونیکیشن کلیئر نہیں ہے، اگر آپ کی جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا نان ججمنٹل ہونا. آپ کی اس کے بارے میں کوئی بھی رائے ہے اس وقت، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیوقوف آدمی ہے جو اس قسم کی حرکت کر کے پھنس گیا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس نے پھنسا دیا ہے، لیکن اس کا اظہار آپ نے اس سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جہاں آپ نے اظہار کیا وہ جو ہم نے ٹرسٹ کی بات کی تھی، ریپر کی بات کی تھی، وہ ایسے دھڑم کر کے اس کا محل گر جائے گا. ٹھیک ہے، وہ پھر اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ یہ شخص واقعی میرا بھلا چاہتا ہے یا میرے ساتھ سنسیئر ہے، مخلص ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ آپ نے اس کو بالکل ایسے ہی دکھانا ہے کہ آپ اس کے بارے میں نیوٹرل، بالکل اپنے رائے کوئی نہیں رکھتے کسی قسم کی، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی آپ کے اور جو لوگ اس کے رحم و کرم پہ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہیں ان کو آپ بخیر و خوبی بعافیت جو ہے ان کے گھر والوں تک پہنچا دیں. تو یہ بہت بڑا رول اس کے اندر آپ کی کمیونیکیشن ٹیکنیکس کا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد اگر ہم آئیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپریسو سچویشن کے اندر جو اس کی انگزائٹی ٹیکنیکس ہیں، یعنی اس کو اس بات پہ مجبور کر دینا کہ وہ پریشان ہو جائے، اس کو پریشان کر دینا، اس کو اس کے جو جذبات ہیں، اس کی جو محسوسات ہیں، ان کو کسی طرح سے تیغ پہنچانا، اس کو انسٹیگیٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. جو ہم نے پہلے کہا کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں شو آف فورس کرنے میں کہ جب ہم وہ لیتے ہیں تو وہ مشتعل ہو سکتا ہے. تو جو
انسٹرومنٹل انسیڈنٹس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اعصاب ان کے ایسے ہوتے ہیں جو وہ پلان کر کے آئے ہوتے ہیں، تو ایسے اعصاب رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ کنٹرول پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنا. ٹھیک ہے، ان کا کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے نا جس کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ چونکہ جذبات میں آ کے لیا گیا قدم ہوتا ہے یا کسی قسم کی جذباتی سچویشن ہوتی ہے، ایموشنز انوالو ہوتے ہیں، تو اس میں کسی بھی قسم کا ایسا عمل، کسی قسم کی ایسی اسٹریٹجی جو اس کو اس کے جذبات کو برانگیختہ کر دے، غصہ دلا دے، اس کو مزید غمگین کر دے، یا اس کو جو ہے اپنے بارے میں برا بھلا سوچنے پہ مجبور، ڈپریشن میں اس کو مبتلا کر دے، ایسی تمام چیزیں، ایسی تمام باتیں، ایسی تمام حرکات جو ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. زیادہ مناسب ہے کہ ہم اس کی جو خودی ہے اس کو ذرا بلندی رکھیں، علامہ اقبال والی طرح پر. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو یاد رکھنا ہے، یہ پوری بات جو میں نے ابھی اوپر کی ہے، اس کا جو کہہ لیں نتیجہ ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ حالانکہ آپ نرمی سے اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، نرم رویہ رکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے، صرف ایک مذاکرات کار ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ بینگ اے پولیس فورس، بینگ دا پولیس فورس، بینگ دا لا انفورسمنٹ ایجنسی، آپ نے اپنے آپ کو اگر روک کے رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب اور مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کمزوری ہے، یہ کوئی ویکنس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسٹرانگ ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ دوسرا کچھ بھی سمجھتا رہے اس سے آپ کو فرق پڑتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا اور ان پیک کروں تو اس کی کسی بات پہ آپ نے برانگیختہ بھی نہیں ہونا. کسی قسم کی اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں تو پولیس والا ہوں، مجھ سے ایسے کیسے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے چلو بھائی ٹوٹ پڑو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم نے نہیں کرنی، ریسٹرینٹ اپنا نہیں کھونا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ہم ایک ایسی سچویشن کو جس میں زیادہ جذبات کا غلبہ ہے ہم قابو پا سکتے ہیں کہ اپنے جذبات کا کنٹرول ہاتھ سے نہ جانے دیں. ٹھیک ہے جناب. اب تک کوئی اور سوال؟ اب تک کی جو ہم نے ایک دو سلائڈ کی ہیں تو پلیز بتائیے. جی سر، تھینک یو سر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں خاص طور پر کڈنیپنگ فار رینسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں موسٹ آف دا ٹائم پولیس کا جو رول ہے وہ منیمم ہو جاتا ہے. وہاں کے جو مطلب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو کاسٹ میں مطلب وڈیرے ہوتے ہیں یا جو ان کے مطلب قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا رول زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسی سچویشن میں. تو ایسی سچویشن میں پولیس کو مطلب کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ میرا خیال ہے آگے شاید کسی سلائیڈ میں خبر بھی ہے وہ غالباً، لیکن میڈیا کی ہے، میڈیا کے حوالے سے ہے، لیکن یہ پوائنٹ آپ نے بڑا اچھا ریز کیا جی. دیکھیں، چاہے ہم رورل سندھ کی بات کریں یا رورل پنجاب کی بات کریں اور دوسرے رورل ایریاز کی بات کریں پورے پاکستان کے اندر، تو ایک بڑی ڈسٹنکشن ہے جی. ڈسٹنکشن کیا ہے کہ علاقے محدود ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے سجا صاحب؟ جی جی سر، جی جی. ہر شخص لیکن دوسرے کو سر جانتا ہے. کچھ جیسے ہم کہہ لیں کہ کچا جسے ہم بولتے ہیں، جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں
تو وہاں تک پولیس کی رسائی یا پھر پولیس کے پاس وہ اتنی مطلب فیسلٹیز نہیں ہوتی ایسی سچویشن کو ڈیل کرنے میں. تو وہاں پھر جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم پولیس فیلس ٹو گیٹ دیٹ کڈنیپ پرسن بیک. جی جی بالکل. تو یہ آپ پریکٹس بیسیکلی شیئر کر رہے ہیں, یہ پریکٹس اس طرح سے ہوتی ہے. جی سر. ہاں, اس میں برائی ایسا کوئی نہیں ہے اگر سچویشن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں. اگر ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے تو بھلے وہ وڈیرا ہے جو اس سے بات کر رہا ہے, آپ کی ایما پہ ہی کر رہا ہوگا, ظاہر ہے. جی جی سر. جی جی موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں آپ یہ کام ہم پر چھوڑ دیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی سب چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, وہ ظاہر ہے ان کا اثر رسوخ ہوتا ہوگا, وہ کچھ اس کے اندر چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے نہ بھی جانتے ہوں لیکن وہ ان کو جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جان پہچان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے, ایک شناسا چہرہ ہے, ایک شناسا آواز ہے, وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. پھر کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے ایسی سچویشن کے اندر کہ دوستوں, رشتہ داروں, عزیزوں, ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو ٹون ڈاؤن کر لیں اگر وہ پولیس کے ہاتھ ٹون ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے. سر ایک غلطی ایک اور بات میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک جی جی ادھر فرمائیے. ہمارا ایک علاقہ ہے, ادھر ایک ہمارا علاقہ ہے کندکوٹ کشمور, آپ نے شاید سنا ہوگا. جی ہاں تو بالکل. وہاں ہمارے ایک ایس ایس پی صاحب تھے, تو انہوں نے پولیس کے جو ویپنز اور پولیس کی جو بلٹ پروف گاڑیاں تھی وہ وہاں کے جو وہاں کے ہیں جو ان سے جن کو علاقے کا پتہ ہوتا ہے ان کو دے دی تھی کہ آپ جاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑو, کیونکہ ان کی آپس میں بھی کوئی ایک ٹرائبل فائٹنگس ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ایک کافی اچھی اسٹریٹجی تھی ہمارے ایس ایس پی صاحب کی. تو پھر اس سے کافی کامیابی حاصل ہوئی تھی اس کو. ہاں, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اگین دیکھیں اسٹریٹجیز ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول اور اس طرح کی دوسری چیزیں. زیادہ تر جیسے سر وہ یہ جیسے وہ انگلش فرمائیے. میں بولتے ہیں سر, سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. صحیح ہے, صحیح ہے, درست فرمایا. تو بالکل تمام اسٹریٹجیز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. جب میں ایسے آپ کو اپنا بتایا, انہوں نے یہ اسٹریٹجی استعمال کی, اور یہ جن اسٹریٹجیز کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا استعمال کرنا ہو. مگر سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وقت اور حالات کی مناسبت سے آپ کریں. ٹھیک ہے, اگر یہ مناسبت سے نہیں ہوگا اور حالات آپ کے ایک مرتبہ کنٹرول سے نکل گئے تو سیالکوٹ یاد کر لیجئے, لال مسجد یاد کر لیجئے, 2021 یاد کر لیجئے, ابھی پچھلے دنوں 2022 میں یاد کر لیجئے ڈی چوک پہ کیا ہو رہا تھا. تو یہ ساری سچویشنز ہیں, پھر ہمیں قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. چلیں جناب اگلی سلائیڈ کے اوپر چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے کچھ مزید ایکسپریسو سچویشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیا اور ٹیکنیکس یوز کی جا سکتی ہیں اس کے اندر. تھوڑا سا اس کا الٹ ہی چل رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, ساری بات ہم پہلے کر چکے ہیں. ان کے ایموشنز کو ٹون ڈاؤن کرنا, ان کا غصہ کم کرنا, ان کے جو ہے ان کو ایک ذمہ دارانہ سوچ کی طرف لے کر آنا,
کہ وہ اپنی جو جذبات ہیں، اپنی جو اس پریشانیوں سے نکل کے سوچے، پھر وہی بات کہ اعتبار اور بھروسہ قائم کرنا اس کے ساتھ، اور ایک ایسا غیر متشددانہ جو ہے طریقہ ڈھونڈنا کہ جس سے پرامن طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں. میرا خیال ہے آگے چلتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی ہم نے بالکل شروع میں ہی بات کر لی تھی کہ جو گڈ فیتھ ہے اس کا مظاہرہ کرنا کئی مرتبہ بھروسہ بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سچویشن پہ پہنچتے ہی سب سے پہلے اس کے لیے پانی بھجوایا، اس سے آپ نے دوائی وغیرہ کی، اس کے مانگے بنا، اس سے کہے بنا آپ نے پہلے اپنی بات کی، اس سے آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہیں یہ چیز کرنی چاہیے، میں بھجوا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رکھی ہوئی ہے، آپ اٹھا لو، ہم میں سے کوئی آپ پہ فائر نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس طرح کی بات کر کے، اس طرح کا عمل کر کے آپ اچھا بھروسہ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں شروع میں ہی. ٹھیک ہے. اور ایک کم سطح کی آپ کہہ لیں کہ موجودگی کا اظہار. ایک تو ہے نا جی، پولیس آتی ہے جب کہیں پہ بھی آئے تو فہیم صاحب، پولیس کا ریڈ پڑتا ہے تو سب سے پرومیننٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ سر جیسے ہی پولیس کہیں آ جاتی ہے تو خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، لوگوں میں ہارن بج جمع رہے ہو جاتے ہیں، ہیں. سائرن بج رہے ہیں، لوگ ادھر ادھر جی بھاگیں گے، دوڑیں گے، یہ کیا ہو گیا ہے، پولیس کہاں سے آ گئی، چھاپا پڑ گیا. اور ہم میں کہتے ہیں چھاپا پڑ گیا. تو یہ سچویشن ایک کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک نظر میں جو کہتے ہیں نا ہائی پروفائل سارٹ آف آپ کہہ لیں موومنٹ ہے. ہم نے ایکسپریسو سچویشنز میں ان کو کنٹین کرنا ہوں. آپ کے علم میں اگر ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر ہاسٹیج موجود ہیں اور ہاسٹیج ٹیکر جو ہے وہ کوئی ایکسپریسو شخص ہے، ظاہر ہے پہلے کچھ نہ کچھ نیوز تو آئی جاتی ہے نا آپ کے پاس جہاں پہ بھی آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. تو آپ کا یہ شعوری فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم ہارن بجاتے ہوئے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. راستے میں پہلے راستہ لینے کے لیے، مطلب ٹریفک کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ہارن بجا دیجئے، لیکن جب آپ اس ویسینٹی میں پہنچ گئے ایک مرتبہ تو پھر آپ کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ اب جہاں تک سے اس کو آواز جا سکتی ہے وہاں پہ آپ ہارن بجانا بند کر دیں گے، جو ہوٹرز ہوتے ہیں آپ کے. کیوں کہ وہ کسی قسم کے خوف میں نہ مبتلا ہو جائے، پریشانی میں نہ آ جائے اور کچھ انتہائی قدم نہ اٹھا لے. ٹھیک ہے. میں بار بار اس چیز کے اوپر اس لیے زور دیتا ہوں، انتہائی قدم کے اوپر. میں نے شروع میں جو بات کی، مقصد ہے جان بچانا. اس کی بھی جو جان لینے پہ کسی کی تلا بیٹھا ہے، جن کی جان لینے پہ تلا بیٹھا ہے ان کی بھی، اور ظاہر آپ لوگوں کی بھی. تو یہ تھا جناب یہ معاملہ. اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایک، جی فہیم صاحب حکم. سر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، معذرت انٹرپٹ کیا آپ کو. نہیں کوئی بات نہیں، کہیے، آپ ہی کا شو ہے سر. جی کرائسس نیگوسیشن میں کرائم سین پہ ایز اے فرسٹ ریسپونڈر جو ٹیم جاتی ہے بینگ اے پولیس آفیسر، اس کو وہ ذمہ دار ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ افراتفری کو ہینڈل کرنے کے لیے ترتیب وار کارڈن لگا، انر کارڈن آؤٹر کارڈن وغیرہ اس حساب سے. تو جو فرسٹ ریسپونڈر کی ٹیم جاتی ہے اس میں جو انچارج پولیس آفیسر ہے اس کو دو باتیں اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے غصے کو ہر حال میں کنٹرول کرنا ہے اور کوئی ایسے کوئی احمق کوئی کام نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرمنلز ہیں وہاں پہ جو بھی ہیں ہاسٹیج ٹیکر وغیرہ، تو بے شک وہ کرمنلز ہیں
انہوں نے ایک غلط کام کیا ہے، قانون کے حساب سے غلط کام کیا، لیکن بینگ ہیومن بینگ، انسانیت کے ناطے تو ان کو بھی اسی طریقے سے ٹیکل ہینڈل کرنا چاہیے، تاکہ ان کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے بہت ہی اس طرح سے، تاکہ وہ اپنے آپے سے باہر آ جائیں اور کوئی پلان جو فیل ہو جائے تو ان کو بھی انسان سمجھنا ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے 100%، 16 آنے کھری بات آپ نے کی ہے فہیم صاحب، دونوں باتیں آپ کی جو ہیں کہ 16 ہو گئے 32 آنے۔ اچھا جی، تو پہلے والی بات جو آپ کی بالکل درست ہے، فرسٹ رسپونڈرز نے پہنچنا ہوتا ہے، کارڈن آف کرنا ہوتا ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ آپ کے علم میں ہوتا ہے پہلے کہ کس قسم کی سچویشن میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، تو آپ پلاننگ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں وہ جو 2021 والی سچویشن تھی TLP والی، ٹھیک ہے، یا یہ جو ڈی چوک والی تھی، یا اور اس طرح کی اور پچھلی کوئی تھی، تو ڈیفینیٹلی ایک آپ کو اسی کے میسولی حساب سے موو بھی کرنا ہے، آپ نے انسٹلیشنز بھی کرنی ہیں، آپ نے ڈویژنز بھی کریٹ کرنی ہے، کارڈننگ آف جو آپ کہہ رہے ہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات کو کنٹرول میں آپ نے رکھنا ہے۔ لیکن جب آپ ایک ایکسپریسو سچویشن میں جا رہے ہیں، اور اگین یہ ایک کیٹیگری اور بھی ہے جو ود ان انسٹرومینٹل ایکسپریسو سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں، ایکسپریسو ببلز کریٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو یاد کراؤں تو 2021 میں لاہور کی ایک مسجد کا بڑا معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ بالکل ایک انسٹرومنٹل میٹر تھا، ایک انسٹرومنٹل سچویشن تھی، لیکن اس انسٹرومنٹل سچویشن کے اندر ایک ایکسپریسو جو سچویشن ہے وہ کریٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ڈیل اسی انسٹرومنٹلی ہی کیا گیا، تو جس کی وجہ سے ایک جس کو کہیں گے ریپیوٹ کے اوپر کوشچن آ گیا، جو ایکشنز لیے جا رہے تھے ان کے اوپر کوشچن آ گیا کہ ود ان انسٹرومنٹل جو ہے ہم ایکسپریسو ببلز دیکھتے ہیں کئی مرتبہ وہ آتے ہیں، اور ان کو لیکن پھر ہمیں ایکسپریسولی ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے، ایکسپریسو سچویشنز کی نیڈز کے مطابق، ان کی ضروریات کے مطابق، ان کے ایک خصوصی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ لو پروفائل کنٹینمنٹ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، شور نہیں ڈالنا اور کوئی خوف نہیں پھیلانا، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایکسپریسو سچویشنز انوالو ہوں گی، تاکہ جو وہ شخص دوسرے اینڈ پہ موجود ہے وہ گھبرا نہ جائے، ٹھیک ہے جناب۔ نیکسٹ سلائڈ کے اوپر چلتے ہیں۔ تو اس میں اگلا ہمارا اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹیپ، تو ہمیں یہ کہتا ہے اب یہ جو ہے اصل میں یہ آپ کہتے ہیں یہ ہر طرف دونوں سچویشن میں اپلائی ہوتا ہے مور اور لیس۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی جو آپ کا آگے شخص موجود ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ کچھ اپنی سمجھ بوجھ میں آ گیا ہے، اب چاہے وہ انسٹرومنٹل ہو چاہے وہ ایکسپریسو ہو، ٹھیک ہے جی، جب اس کی کچھ آپ کے ساتھ وہ ملنے لگی ہے فریکوینسی، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ مزید سپورٹو ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ وہ دن کو رات کہے تو آپ بھی اسے رات کہہ دیں، لیکن اس کو ایسا سمجھائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہی ہیں اور اس کا بھلا چاہتے ہیں، ساتھ نہیں مطلب اس کا بھلا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جو بات آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسا میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ کمیونیکیشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ شاید کمیونیکیشن میں ماسٹر نہیں ہوگا لیکن آپ ماسٹر ہو کے نکلیں گے اس کلاس سے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلیئرٹی رکھنے کا مقصد کا جو طریقہ سب سے بہترین ہے وہ یہ ہے کہ پوچھیں، ٹھیک ہے، آپ کو آواز ٹھیک نہیں آئی، آپ کو اس کے لہجہ سمجھ میں نہیں آ رہا،
آپ کو کسی طرح کا اس کا جیسچر جو ہے وہ آپ کو محتاط کر رہا ہے کہ شاید یہ جو بات کر رہا ہے اس کا مقصد وہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں. ایک بار بات کریں، 2 بار کریں، جب تک اس طرح تک کر سکتے ہیں تو انکمفرٹیبل نہیں ہو جاتا. اتنی بار بھی مت پوچھیں کہ وہ انکمفرٹیبل ہو جائے، لیکن پوچھیں اور بالکل کلیئر ٹرم سیٹ کریں کہ ہاں بھائی جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کا یہی مطلب ہے، وہ یہی چاہ رہا ہے، اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے جناب. لفظ نہ کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے جی. نو آپ نے کہنے سے حتی الامکان بچنا ہے. ٹھیک ہے. مگر ساتھ ساتھ وہ یاد کریں کہ اس کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت اونچی نہیں ہونے دینی کہ بھائی یہ تو ہر بات میری مانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بس آپ نے انگلی ہی پکڑانی ہے، وہ ہتھیلی نہیں ہاتھ میں دے دینی اس کے. ٹھیک ہے. اس سے آگے آپ نے جانے نہیں دینا. چھوٹی چھوٹی باتیں مانیں، اس کے بدلے میں بڑی بڑی اس سے بنوائیں. ٹھیک ہے. اور یہ کس طرح پاسبل ہے؟ یاد کریں وہ پرانی ابھی جو پچھلی ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ساری اسٹریٹجیز، ٹیکنیکس، بات کیسے کرنی ہے اس کے ساتھ، اس کو یقین کیسے دلانا ہے کہ آپ اس کا بھلا چاہتے ہیں، کیسے اس کو جذبات سے نکال کے عقل کی طرف لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جب جمبل اپ ہوں گے ایک ساتھ، جب اکٹھے کر کے آپ امپلیمنٹ کر پائیں گے ان ساری اسٹریٹجیز کو، تو آپ یقینی طور پہ اس کی جو توقعات ہیں اس کو نارملائز کر لیں گے. ہاں جی. بہترین طریقہ اس کا کیا ہے؟ اپنے سر پہ ذمہ داری نہ لیں. ٹھیک ہے. کہہ دیں جی ٹھیک ہے یہ میں اوپر بتا دیتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے لیکن کہ یہ ایشو ہوگا، یہ شاید نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کو کرنے میں مسئلہ ہوگا. نہ کا لفظ تو خیر استعمال نہیں کرنا، لیکن میں جانتا ہوں یہ میں ان کو دے تو رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کو کرنے میں انہیں مسئلہ ہوگا. تو آپ زیادہ اس کو جو ہے نا یہ مت سوچیے گا کہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں جناب نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر. ڈیمانڈ، مطالبات، مانگیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی ڈیمانڈز آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. چند چیزیں ہیں، آپ ان کو چیک لسٹ آئٹم کہہ لیں یا آپ ان کو اسٹریٹجی کا ہی نام دے لیں. ٹھیک ہے. اگین اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ ایک اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب کچھ آپس میں ملا جلا ہے. ایک ہی طریقے سے آپ کچھ چیزیں یہاں بدلتے ہیں، کچھ یہاں بدلتے ہیں، کچھ سیٹنگ یہاں چھیڑتے ہیں، کچھ سیٹنگ یہاں چھیڑتے ہیں، اور انہی اسکلز کو، انہی کیا کہتے ہیں میتھڈز کو بار بار استعمال کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بدل کے. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر یہ بیسیکلی کمیونیکیشن کے فیلڈ سے اس کا تعلق ہے. خیر، تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے ان کی ڈیمانڈ سننے سے متعلق. اب مثال کے طور پہ اگر میں ٹی ایل پی کے دھرنے کی بات دوں تو ان کا مطالبہ شاید ہنسی میں اڑا دینے والا تھا کہ بھائی تم 250,000 لوگ جو ہو نکل آئے ہو اٹھ کے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایک ملک کے سفیر کو ہی نکال دیں. ٹھیک ہے. یا اگر کوئی دھرنا لے کے اٹھ کے آ جاتا ہے اور کہتے ہیں جی فلانی چیز بند کر دو، فلانی چیز بند کر دو، تو وہ ایک مطلب اللاجیکل سی بات لگتی ہے. لیکن ہمیں جو بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسے سننا تو ہے. سنیں گے تو حل نکلے گا، سنے بغیر حل نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. اور ان کی ڈیمانڈز اور ان کے مطالبات پر کسی نہ کسی حد تک یاد کریں گیو اینڈ ٹیک. ٹھیک ہے. کچھ لے دے ہوگا تو جو سبجیکٹ ہے وہ
सॉफन अप होगा, ठीक है, और शायद अपने असल मतालबे से बहुत कम के ऊपर या बिल्कुल किसी चीज़ के ऊपर भी नहीं वो मामला ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ओपन माइंडेड रहें, जहन को अपने बिल्कुल खुला रखें, कोई ऐसा वो ना करें कि कोई भी चीज़ जो है वो ये चीज़ तो मैंने माननी ही नहीं है, ठीक है, या ये तो हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं करें। उनकी बात सुने वो क्या कहते हैं, उनको ऑफर पहले देने दें, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, और उसके जवाब में ना करें सीधा कि ना भाई ये नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी ये नहीं हो सकता, ये आपने बात नहीं करनी है। हम पहले भी इसके ऊपर कह चुके हैं, कहें मुश्किल है, कोशिश करते हैं, मिल के कोशिश करते हैं, मगर ना करें। उसकी जो भी डिमांड या मुतालबात हैं उनको दोहराइए, ये अब एक कम्युनिकेशन का तरीका है, ठीक है, लेकिन उसको नरम कर दें या कहें कि उसका जो अल्फाज का चुनाव है उसको थोड़ा सा तब्दील करके, ठीक है, ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है कि जिससे आप उसके जहन में ये बिठाते हैं कि ये भी हो सकता है, या इतना होना ज़रूरी नहीं है, इतना भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो आपसे डिमांड करता है कि भाई मुझे जो है फौरी तौर पर 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आप गाड़ी और गाड़ी के साथ आप मुझे इतने पैसे जो है ला कर देते हैं। तो आप उसे बताएं कि मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझसे एक गाड़ी मांग रहे हैं और कुछ आपके यहाँ से निकलने का रास्ता आप मांग रहे हैं, साफ रास्ता आप मांग रहे हैं, महफूज रास्ता आप मांग रहे हैं, जो जिसके लिए मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। थोड़ा सा मुझे आप वक्त दीजिए, मैं यहाँ पे ज़रा मामलात को समझ लूँ, और उसके बाद फिर आपका जो ये गाड़ी वाला मुतालबा है इसके ऊपर हम बिल्कुल बात कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें से मैंने वक्त का लफ्ज़ निकाल दिया, पैसों का लफ्ज़ निकाल दिया, मैंने क्या कम्युनिकेट किया कि उसे हिफाजत की ज़रूरत है, उसे महफूज रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और ये कि मुझे वक्त चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ें आप चाह रहे थे कि आप टोन डाउन करें, आप नरमी लेके आए उसके अंदर, उसके मुतालबे में, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, आपने वो चीज़ें या तो तब्दील कर दी सिरे से या आपने उनको टोन डाउन कर दिया। और दूसरा ये कि जो आप उसको कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो आपने ऐड कर दिया अपने इसके अंदर। जी मिस निदा फरमाइए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो अपनी डिमांड्स में बहुत रिजिड हो और वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ना हो, मिसाल अभी जो आपने एग्जांपल दी है, और वो आप उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपकी बात ना सुने, वो कहे कि मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें, और 1 घंटे तक अगर आपने मेरी डिमांड नहीं की तो मैं ये नुकसान कर दूंगा, और 1 घंटे बाद वो उस चीज़ पर एक्शन भी लेने को तैयार हो जाए और 1 घंटे में हम कुछ ना कर सकें, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? जी जनाब, बड़ा अच्छा सवाल है, और ये होता भी है मामला, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो इतनी रिजिडिटी दिखाए, इतनी जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल किसी किस्म का उसका रवैया ही ऐसा ना हो कि वो बात सुनने को तैयार हो, तो फिर आप क्या कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अभी इस वक्त जो हम डिमांड के लेवल पे थे, ये फर्स्ट कांटेक्ट, ठीक है, जिसमें आपने ये चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है, किसी तरह उस तक पहुंचानी है, सही है। तो पहले तो ये आपने से पहुंचा दिया कि भाई थोड़ा सा सॉफ्ट करें उसको, वक्त की आपने बात कर ली,
آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جلدی پاسبل نہیں ہے چیزیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں کہ ان دا مین وائل جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی جب ضمنی ضروریات بتانا شروع کرے گا، جو ظاہر ہے اس وقت اس کو کھانے کو چاہیے ہوگا، اس کو پینے کو پانی چاہیے ہوگا، اور کوئی اس کی ضروریات ہو سکتی ہیں، تو آپ ان کے اوپر جب اس کو لے کے آئیں گے تو وہ وقت بھی آپ کو دے گا، ٹھیک ہے، اور جو اس کا ایک سختی ہے اس میں بھی تھوڑی کمی آئے گی. سارا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ کتنے بہترین طریقے سے اس کو مذاکرات میں انگیج رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر چیز کمیونیکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ان تمام پچھلی جو ہم نے اسٹریٹجیز اور ہم نے ٹیکنیکس کی بات کی ان کے کمبائنڈ استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہی آپ کے ٹولز ہیں، آپ کی جیب میں اور کوئی ٹول نہیں ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کے الفاظ ہیں، اور وہ طریقہ ہے جس سے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ اگر اچھے طریقے سے کر پائیں گے تو یہ جتنے دوسرے ضمنی مسائل ہیں، اس کی ذہنی حالت ہے یا اس کا سخت ہونا ہے، اس کا نان کمپرومائزنگ ہونا ہے، آپ ان سب چیزوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں. سر ان کیس اگر یہ انسٹرومنٹل سچویشن ہے تو اگین ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ان کا آبجیکٹو ہوگا کوئی نہ کوئی، اور اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے وہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق تھوڑا بہت چینج کرتے رہیں، ٹھیک ہے. تو ایکسپریسو سچویشن کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو ڈیمانڈ ہے، یا کچھ نہ کچھ حالت تو ہے، کچھ نہ کچھ سچویشن تو ہے جس کے اندر وہ موجود ہے. تو اس میں بھی اس کی کوئی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی چاہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی نیڈ ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے، تو وہ کسی حد تک آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو پھر وہی بات کہ وقت بائی کر لیا آپ نے، ٹرسٹ گین کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نیچے لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہم تھوڑا سا اس کے اندر اور آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ڈیمانڈز میں مزید ہمارے پاس اور کیا ہے. ہمارے ساتھ جوائن کر لیا ہے ویسے سید معاذ شاہ صاحب نے. السلام علیکم. جی وائس صاحب، نہیں سوری کہ میں ایکچولی اپولوجائز کرنا چاہ رہا ہوں. میں بالکل ایک ریئر سچویشن میں پھنس گیا تھا، ایک گاڑی کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا. آپ آج کا مکمل کریں انشاءاللہ، کل پھر جو ہے I will take over again and then ثاقب سلطان صاحب also will start from Monday and finish the course off starting from 4 to 6 انشاءاللہ. آگے ڈیمانڈز میں ہم چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ attempt to get something in return for anything provided. یہ اگین پھر دیکھیں شروع میں ہم نے ساری باتیں کی ہیں کہ بھائی کچھ لو کچھ دو، ٹھیک ہے. چھوٹی سی کوئی ان کی ہم نے بات مانی تو ہم ان کو تھوڑا سا کہتے ہیں بھائی کہ ہمیں بھی کچھ آپ کی طرف سے مل جائے. اگر یہ ایک چھوٹی موٹی بات ہماری بھی آپ مان لیں، ایک آدھ کو کسی کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یا اندر کسی سے بات کروا دیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. اگین جو سچویشن ہے جو اس کے مطابق آپ نے دیکھ کے اور بات کرنی ہے کہ ان کی ڈیمانڈ اگر آپ پورا کر رہے ہیں تو آپ کی کاؤنٹر ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے پہلے کہا جی کہ آپ نے اس کی ایکسپیکٹیشنز کو نیچے لے کے آنا ہے. ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز کو بڑھانا نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، آپ ایکسپیکٹیشنز کم کر رہے ہیں تو ظاہری بات تو بڑھانا تو نہیں چاہیں گے آپ. بہت زیادہ نہ دے دیں، بہت جلدی نہ دے دیں، ٹھیک ہے. وہی بات، ہر چیز جو ہے تناسب میں مناسب اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ہو جائے تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہاں بھائی یہ تو بالکل میرے ساتھی کا ہے تو چلو یار ہی ہے میرا، کچھ بھی دے دے گا، کار مانگوں گا ہیلی کاپٹر دے دے گا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی نہیں کرنا.
حد میں رکھنا ہے شخص کو، ٹھیک ہے. بہت جلدی بات نہیں ماننی. اگین وہی چیز میں بار بار اس کو یہاں پہ فوکس کر رہا ہوں، ہر چیز انٹیگریٹڈ ہے، ٹھیک ہے. وقت کا جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے گین کرنا ہے، وہ ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہے. وہ ڈیمانڈ ماننے میں بھی اپلائی ہو رہا ہے، وہ آپ کی ریپور بلڈ کرنے میں بھی انوالو ہو رہا ہے، وہ آپ کی ٹرسٹ گین کرنے میں بھی انوالو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کی کلیئرٹی لانے میں بھی انوالو ہو رہا ہے، کمیونیکیشن میں، ہر چیز میں. اسی طرح باقی ساری چیزیں وقت کے ساتھ جڑی ہیں. پوچھیں نہیں خود کہ بھائی تمہارے مطالبات کیا ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے، ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. لیٹ دا سبجیکٹ میک دا فرسٹ آفر، ٹھیک ہے. یعنی جو سبجیکٹ ہے، جو شخص ہے دوسرے اینڈ کے اوپر، آپ اس کو اپنی ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھنے دیں، مگر آپ نے پوچھنا نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر جو ہے یہ اپلیکیبل ہوتا ہے ایکسپریسو سچویشن کے اوپر، ٹھیک ہے. جہاں آپ کا فرسٹ اور فارموسٹ جو پہلا رد عمل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ ٹون ڈاؤن ہو جائے، کسی طرح وہ اپنے حواس میں آ جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں وہ کیا بات بیچ میں کرتا ہے، اور جو بات وہ بیچ میں کرتا ہے اس کو آپ کوشش کرتے ہیں کم سے کم سطح پہ رہتے ہوئے پورا کریں. دوسری طرف جو انسٹرومنٹل سچویشنز ہوتی ہیں، انسٹرومنٹل سچویشنز میں چونکہ وہ کرتے ہی یہ سارا کچھ کسی آبجیکٹو کے تحت ہیں، کسی مطالبے کو لے کر وہ کرتے ہیں، تو وہ پہلے آپ کے سامنے مطالبات ہی رکھیں گے، بھلے آپ پوچھیں بھلے آپ نہ پوچھیں، ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں جو فرسٹ کانٹیکٹ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان سے ان کے بارے میں پوچھیں، اور یہ پوچھیں کہ ابھی ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ٹھیک ہے. ان کے مطالبات نہ پوچھیں، ان سے ان کی ضرورت کے بارے میں پوچھیں، ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ ایک طرح سے چینل اوپنر ہے، جس کے بعد وہ آگے اپنی بات بھی کریں گے اور اپنے مطالبات کی بات بھی کریں گے. تو یہ اگر سلائیڈ چینج کر دیں پلیز، نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر ہم آ جائیں. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کہ ڈونٹ برنگ اپ دی اولڈ ڈیمانڈس. پرانے جو مطالبات ہیں ان کو نہ ان کے سامنے لے کے آئیں کہ آپ کو اگر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر انہوں نے کوئی پہلے آپ سے بات کی تھی اس قسم کی کہ بھائی مجھے آپ یہاں سے سیف پیسج دے دیں، بعد میں انہوں نے اس بات کو تبدیل کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے آپ پیسج کے ساتھ اور آپ اتنا رقم بھی اتنی دے دیں، ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی اجازت دیں کہ میں یہ 1 2 یا 3 ہاسٹیجز بھی ساتھ لے جاؤں، ٹھیک ہے. تو آپ بیچ میں جب وہ بات تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسی وقت اس کو اس کی پرانی ڈیمانڈ یاد کروائیں کہ بھائی تم نے تو مجھے یہ کہا تھا، میں تو اس کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ تم ساری نئی چیزیں فرمائشیں کر رہے ہو میرے ساتھ، تو مجھے اس کے لیے اور وقت دو، ٹھیک ہے جی. اور وہ ڈیمانڈ کے اوپر کیا ہوا وہ آپ تھوڑا سا اس کو اور غور کر دیں، ٹھیک ہے. تو لیکن جب تک وہ خود نہ اس کے بارے میں بات کرے یا کوئی اور اس طرح کی ایسی ضرورت نہ آن پڑے کہ آپ کو اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا پڑے، تو تب تک آپ اس کو کوشش کریں کہ سامنے نہ لے کر آئیں یا ان کے اوپر بات اس سے نہ کریں. بیچ میں چھوٹی موٹی دوسری جو ریپر بلڈنگ کی بات ہے، ٹرسٹ بلڈنگ کی بات ہے، چھوٹی موٹی اس کی نیڈ کی بات ہے، کوئی چھوٹا موٹا گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے، اس کو لے کے آپ اس کے ساتھ انگیج کریں. اچھا جناب، تیار رہیں کہ آپ کبھی بھی آلٹرنیٹ سچویشن جو ہے آلٹرنیٹ جو ہے اس پوری سچویشن کا وہ اس کو بتا سکیں کہ بھائی اگر تم
اسی روش پہ چلتے رہو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں تمہیں کوئی محفوظ راہ دے سکوں یہاں سے نکلنے کی، اس میس میں سے، اس پرابلم میں سے، اس سچویشن میں سے۔ آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز ڈیمانڈ ایسی کر رہا ہے جو آپ اس کو متبادل بتا سکتے ہیں، مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے مگر میں ساتھ اپنی حفاظت کے لیے ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں، 2 ہاسٹیجز کو، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن ہاسٹیجز کو آپ ساتھ لے کر جانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ الٹرنیٹیو یہ ہے کہ جانے کی اجازت مل جائے گی لیکن یہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یاد کریں جو سیالکوٹ جیل والا معاملہ ہوا تھا اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی تھا چکر، کہ ان کی جو ڈیمانڈس تھیں اس کے اوپر ان کے آلٹرنیٹیو بھی آفر نہیں کیا گیا، اور جو اسٹریٹجی تھی ان کو انگیج کرنے کی وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کمیونیکیشن فرینڈلی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز جو وہ آپ سے مانگ رہا ہے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بارگین میں کوئی مطالبہ اس سے پورا کروائیں، کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری ہم نے ڈسکشن پہلے کی ہے گیو اینڈ ٹیک کے اوپر ایک پوری۔ آخری بات اس کے اندر سلائیڈ کے اندر وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ کسی بھی بات کو آپ بس نہ کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں۔ سننا ہے آپ نے، بتانا ہے اس کو کہ اس کو کرنا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے لیے کوشش کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اپنا اس کے ساتھ جو تعلق روا رکھنا ہے اس پوری سچویشن کے دوران آپ نے، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر آ جائیں۔ اب یہ اس کے اندر ایک نیا کردار آ گیا، ابھی تک تو آپ چل رہے تھے خود اکیلے ٹارزن، ٹھیک ہے، تو یہ بیچ میں او ایس سی جو آن سین کمانڈر ہے، یہ بیسیکلی آپ کا جو باس ہے جس نے یہ سارے معاملات ہینڈل کرنے ہیں، آپ تو اس سے بات کر رہے ہیں نا، آپ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں ساری، لیکن جس نے ساری اجازتیں دینی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کام جس نے کروا کے آپ کو دینے ہیں، وہ ہے آن سین کمانڈر۔ اب وہ آپ کا صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون ہوگا، وہ آپ کا ایس ایچ او ہوگا، وہ آپ کا ڈی ایس پی ہوگا، ایس ایس پی ہوگا، ڈی آئی جی ہوگا، یا لوکل گورنمنٹ میں سے کوئی ہوگا، کوئی آپ کا کمشنر ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہوگا، اسسٹنٹ کمشنر ہوگا، کون ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے، تمام جو بھی آپ اس کے مطالبات جس حد تک بھی مان رہے ہیں، جس حد تک بھی اس پہ نیگوشیٹ اس سے کر رہے ہیں، وہ آپ اپروول لیں گے، آفر کریں گے، جس پہ بات ختم ہوگی وہ آپ بتائیں گے، اپروول لیں گے، اور اس کے بعد وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چین آف کمانڈ اور کمیونیکیشن جو ہے یہ بالکل ایکٹیولی اس کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی موقع پہ یہ نہ کہہ دے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے چلیں، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ڈیڈ لائن والی، ٹھیک ہے، ڈیمانڈس کے اندر ڈیڈ لائن والی۔ تو میں یہاں پہ فی الحال اس کو روکوں گا خود کو، اور میں معاذ صاحب سے درخواست کروں گا کہ کل یہ ڈیڈ لائن سے یہ سٹارٹ کریں آپ لوگوں کے ساتھ سیشن، اور اس کو پورا کروائیں۔ اگر سیٹرڈے ہے
تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اویلیبل ہیں تو ہم 12 بجے سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر 2 بجے مکمل کر لیں. اگر یہ یہاں پہ سب حضرات تیار ہیں اس میں اور اویلیبل ہیں تو پھر دیٹ ول بی گڈ. تھوڑا سا فیڈ بیک اس کا بھی مل جائے مجھے، پھر اس حساب سے پھر ہم کل انشاءاللہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ڈیڈ لائن سے لے کے ہم اس کو جو ہے 2-3 سیکشنز ہیں کنسرننگ ٹائم اور ٹائم کا استعمال اور کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں اور کیا کیا چیزوں کے اوپر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اور واٹ آر ایریاز ایز پولیس آفیسرز جو آپ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. دیر از اے نان نیگوشیبل اینڈ نیگوشیبل کیٹیگوری ہے. تو ہم نے کچھ آدھے سے زیادہ جو ہے نیگوشیشن کورس جو پہلا موڈیول ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور انشاءاللہ وہ پھر آئیں گے اینڈ ہی ول ٹیک اوور اینڈ جہاں سے جو ہے وہ ٹاپک ایکشنز اینڈ سیج اور سیج کے درمیان جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل میں I'll see everybody 4 PM شارپ. اوکے آل آف یو. کل کا ٹائم آپ لوگوں کو بتا دیا مواد صاحب نے، سیم ٹائم ہوگا 4 سے 6 اور ہوپ فلی اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گی تو ہم لوگ کل پھر 4 بجے دوبارہ ملتے ہیں. جی تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں.